اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنت الدائمۃ علی اعداء اللہ واعداء الرسول من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد لی خمسۃ اطفی بہم حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید ورتل القرآن ترتیلا. سب سے پہلے آج اس تجوید کی آخری کلاس میں تمام صاحبان ایمان کو، مومنین مومنات کو ایام شہادت حضرت معصومہ کونین مخدومہ عالم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر تعزیت اور تسلیت اور شہادت کا معنی کبھی بھی وہ مجلس نہیں ہے جس میں مجلس کم لگے اور جشن زیادہ لگے. شہادت کا معنی وہ اجتماع نہیں ہے جس میں واہ واہ اور سبحان اللہ اور نعرہ حیدری کی گونج میں اصل مقصد سے دور ہو جایا جائے. شہادت کا معنی ہے سیرت کو اپنانا، شہادت کا معنی ہے سیرت کو دہرانا، شہادت کا معنی ہے اپنے آپ کو بی کے سامنے محسوس کرنا. آج کے اس دور میں مجلس عزا کے نام پر پورا مہینہ شہادت کے نام پر صرف اور صرف شور مچایا جا رہا ہے، جیسا کہ ہم اطراف میں دیکھ رہے ہیں اپنے. لہٰذا شہادت سے مراد سیرت کو دہرانا اور سیرت پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. ہمارا موضوع تجوید ہے اور تجوید کا مصدر باب تفعیل ہے جو ہماری بحث نہیں. لغت میں تجوید کا معنی صحیح ادائیگی، مکمل، واضح اور آشکار حروف جو پڑھنے والے کو بھی سمجھ میں آئیں اور سننے والے کو بھی سمجھ میں آئیں. الفاظ اور جملہ قرآن صحیح طریقے سے انجام دینے کو لغت میں تجوید کہتے ہیں. اور تجوید کا اصطلاحی معنی مخارج اور صفات حروف تہجی، وقف، وصل اور اس کے قواعد اور قرآن کریم کی قرأت کے احکامات. فرماتے ہیں قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو تمام کلاموں میں اشرف و اکمل ہے. تمام کلاموں سے مراد اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کتابوں میں جو 104 کتابیں ہیں، جس میں بڑی کتابیں بھی ہیں اور جس میں صحیفے بھی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے ایک سورے میں صحف ابراہیم و موسیٰ سے اس جانب راغب کیا گیا. فرماتے ہیں تمام کلاموں میں بہترین، مکمل ترین اور اشرف ترین کلام قرآن کریم ہے. اس قرآن کریم کے لیے ضروری ہے کہ اصول اور قواعد کے مطابق قرآن کریم کو پڑھا جائے. جو معصومین علیہ السلام نے اللہ کے آخری نبی خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد سے بیان کیے اور حضرت انسان تک پہنچائے کہ معصومین علیہ السلام کے بیان کردہ قواعد میں کوئی بحث یا کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. خود قرآن کریم نے پیغام دیا ورتل القرآن ترتیلا سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں. مقدمہ تفسیر صافی میں مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداہم سے ترتیل کا معنی نقل کیا گیا ہے. ترتیل کے معنی میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حروف کا بیان اور رموز و اوقاف قرآن کا سمجھنا. بیان حروف کے بیان سے مراد مخارج اور صفات مخارج ہیں. قرآن کریم کو واضح، قابل فہم اور آشکار تلاوت کرنا اور ان آیات کا اثر اپنے قلب و روح پر پیدا کرنا ہے. ہمارے پاس دو معنی ہیں، ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے.
لغت میں تلاوت کرنا باقاعدہ واضح الفاظ میں، خود بھی سمجھے اور دوسرا فرد بھی سمجھے، سننے والا بھی سمجھے۔ اور اصطلاح اس کی یہ ہے کہ اپنے اوپر ان آیات کا اثر ہو، ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہمیں بس یہ سورہ ختم کرنا ہے یا یہ پارہ ختم کرنا ہے، بلکہ جب ہم کسی بھی آیت قرآنی کو آرام سے، سکون سے، حرف حرف کر کے پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کے ادائیگی کا اصل مقصد ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تلاوت کے دوران وقف اور وصل کا دھیان رکھنا تلاوت اور قرآن کی شان بڑھا دیتا ہے، اور یہ علم تجوید کے حصول سے ہی ممکن ہے۔ علم تجوید کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مخارج اور صفات حروف۔ علم تجوید کی 2 قسموں میں پہلی قسم ہے مخارج اور صفات حروف، قرأت قرآن کے دستور اور احکام کے ساتھ انجام دینا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ تجوید کی 2 اقسام ہیں، پہلی مخارج اور صفات حروف، جو قرأت قرآن کی قرأت کے دستور اور احکام کے ساتھ، قرآن کریم کے دستور اور احکام کے ساتھ، یہ میں وائٹ بورڈ پہ لکھوں گا، انجام دینا ہے۔ یہ معلوم رہے کہ ہر زبان میں صحیح تلفظ اور مکمل حروف کی ادائیگی کی اپنی خاص اہمیت ہے۔ ہم اردو بولنے والے یا اردو دان افراد، اردو جاننے والے افراد جانتے ہیں کہ اس اردو کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اردو فصیح ہے، یا لکھنؤ میں بولی جاتی ہے خاص فصیح اردو، یا دہلی میں۔ دہلی کی اردو کی اپنی شان ہے اور لکھنؤ کی اردو کی اپنی شان ہے۔ اس سے ہٹ کر اور ہم پورے انڈو پاک میں اردو بولتے ہیں، لیکن یہ اردو وہ فصیح اردو نہیں ہے۔ عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکے کی عربی فصیح عربی ہے، مکے میں رہنے والوں کی، جو مکے کے بومی ہیں، مکے کے رہائشی ہیں، اصل عرب ہیں جو نسل بعد نسل چل رہے ہیں۔ بالخصوص مکے کا ایک علاقہ ہے عوالی، جو سادات اور مومنین کی رہائش گاہ ہے، وہاں فصیح مدینہ کا علاقہ ہے عوالی۔ مکے کا علاقہ قبیلہ قریش، قبرستان قریش کے اطراف کا، جہاں فصیح عربی بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بولی جانے والی عربی فصیح نہیں ہے۔ البتہ فصیح کی ایک قسم اور ہے غلط العوام، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اردو کی غلط العوام ہے۔ لکھت میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور ادائیگی میں بول رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اس طریقے سے یہ غلط العوام ہے، اس کو بھی فصیح کہا گیا۔ دوسری قسم علم تجوید کی اوقاف اور رموز قرآن کا جاننا۔ اوقاف قرآن، وقف اور وصل، اور رموز قرآن، رمز، قاف کے کیا معنی ہے، جیم کے کیا معنی ہے، زا کے کیا معنی ہے جو آیات کے درمیان میں ہے، اس کے معنی کیا ہے، صاد لام لکھا ہوا ہے، اس کے کیا معنی ہے، رموز قرآن کو جاننا اور اس کے تحت میں قرآن کو پڑھنا۔ جس طریقے سے ہم اردو بولتے ہوئے کہیں سانس لیتے ہیں، کہیں مسلسل بولتے جاتے ہیں، اس طریقے سے عربی میں بھی رمز ہیں، رموز ہیں، جہاں پر کہ ادائیگی میں ہمیں رک جانا ہے، سانس لینا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہیں پر لفظ سکتہ لکھا ہوتا ہے، کہیں صرف حرف جیم ہے، کہیں حرف طا ہے، آیات کے بیچ میں ان کا جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم کوئی الگ الگ 2 جملوں کو ملا کر ایک ساتھ بولیں تو معنی بدل سکتا ہے، جس کی مثال بہت آسان دی گئی قرآن کریم میں ہی، کہ اگر کوئی شخص ایک حکم بیٹھنے کا دے اور دوسرا اٹھنے کا، اور اس کو ملا دے تو وہ جملہ پلٹ جائے گا۔ اٹھو مت بیٹھو، یا اٹھو مت بیٹھو۔ اٹھو پر رکنا ہے تاکہ مت بیٹھو کا حکم سمجھ میں آئے۔ اگر ملا کر کہہ دیں ہم اٹھو مت بیٹھو تو یہ معنی بالکل پلٹ جائے گا، اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا۔ خوب فرماتے ہیں مخارج حروف، اوقاف و رموز قرآن کا جاننا۔ مخارج حروف یعنی وہ مقام، دہن، لب اور حنجرہ
جہاں سے حرف اپنی اصلی اور صحیح حالت میں ادا ہو۔ مخرج حروف تہجی یعنی ہونٹوں سے لے کر اور حلق کی انتہا بلکہ سینے کی انتہا جہاں سے ہوا نکلتی ہے اور پھر وہ آواز کو اس کے مقام سے ادا کرتے ہوئے حرف، لفظ اور کلام بناتی ہیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ قرآن کریم میں کون سی آیات ہیں جہاں تمام حروف تہجی یکجا کیے گئے، 2 آیات ہمیں قرآن کریم کی ایسی ملتی ہیں جن میں تمام حروف تہجی، پورے 28 حروف تہجی جل جلالہ نے وحدہ لا شریک نے استعمال کیے۔ سورہ آل عمران آیت 154، ذہن میں رہے آیت 134 غصہ ختم کرنے کے لیے آیت ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ 134 ہے۔ 145 آیت 154 ثم انزل علیکم سے لے کر آخر تک، اس میں تمام حروف تہجی ہیں، اور باتیں بعد میں کر لیجئے گا، پہلے سن لیجئے موضوع کو۔ اور آخری آیت سورہ مبارکہ فتحہ 47واں سورہ، آخری آیت محمد الرسول اللہ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس آیت میں، سورہ فتح کی آخری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام 28 حروف یکجا ہوئے۔ الحمدللہ ہمیں اپنی گزشتہ ابحاث میں، گزشتہ بحثوں میں جو کچھ معلوم ہوا اس میں اعضائے صوت تھے۔ اعضائے صوت کو ہم نے صحیح طریقے سے اپنے ان دنوں میں جب کلاس نہیں تھی حاصل کیا۔ جس نے حاصل کر لیا وہ کامیاب ہے، جس نے اٹھا کر رکھ دیا وہ ناکام۔ محنت کو ضائع نہ کریں۔ اعضائے صوت کے بعد ہم نے دوسرا موضوع پڑھا تھا دانتوں کے عربی نام، اور ان عربی ناموں کو حاصل کرنے کے بعد پھر ہم نے مخارج حروف، جو ہماری اصل بحث ہے، کو حاصل کیا تھا۔ مخارج حروف میں ہماری آخری ایک بحث رہ گئی تھی، ہم گزشتہ سے متصل کرتے ہوئے آگے چلیں گے آج انشاءاللہ۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے پاس 28 دانت ہیں، اور یہ 28 دانت 9 قسموں پر منقسم کیے گئے، تقسیم کیے گئے، جس میں ہمارے پاس حروف حلقی تھے، کتنے ہیں؟ 6۔ حروف لحات کتنے ملے ہمیں؟ 2۔ حروف شجری کتنے ملے ہمیں؟ 3۔ حرف حافی کتنے ملے ہمیں؟ حرف حافی کتنے ملے؟ حرف حافی 4 ملے، میرے علم میں اضافہ ہوا۔ یہ 4 کیسے ہو گئے؟ کھنچ گئے۔ حرف حافی کہہ رہا ہوں، حرف حافی، پہلے حروف کہتا رہا، اب حرف کہہ رہا ہوں۔ حرف حافی کون سا ہے حرف؟ جہاز اڑانا، واد۔ جس نے پڑھا کامیاب، جس نے چھوڑ دیا ناکام۔ ضائع نہ کریں وقت کو۔ حروف ذولقیہ، 3 حروف نطعیہ یا نطعیہ، پھر 3 حروف لثویہ۔ کتنے حروف تھے؟ اس کے بعد حروف صفیریہ، گزشتہ کلاس کی آخری بحث، اور آخر میں حروف شفہیہ یا شفویہ۔ یہ 9 اقسام ہمیں حروف کی ملیں، اور اس میں ہماری گزشتہ کلاس کی آخری بحث تھی حروف سیٹی کی آواز، صفیر، عصفور۔ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ نوک زبان یعنی ثنایا سفلا کے کنارے اور ثنایا علیا کے کچھ اتصال سے حرف صاد، زا اور سین کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اردو میں ہم عموماً ان حروف کو ایک ہی طریقے سے انجام دیتے ہیں، خصوصاً سا
صاد اور سین کا مخرج اردو میں ادائیگی میں ایک ہی ہے، جبکہ مخرج اردو میں بھی الگ ہے۔ حرف صاد کہاں استعمال ہوا قرآن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف صاد کس آیت میں کہاں استعمال ہوا، کس کے ذہن میں ہے؟ سورہ مریم میں کاف ہا عین صاد۔ احسنتم۔ حرف زا، را زا والا زا کہاں استعمال ہوا؟ وہ زا نہیں ہے، زال ہے۔ بہت توجہ چاہیے قرآن کریم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء زال ہے، انا انزلناہ زا ہے۔ زال اور زا کا فرق یاد کریں، سمجھیں۔ اور حرف سین، حرف سین کہاں استعمال ہوا؟ قل اعوذ برب الناس۔ پھر ایک دفعہ میں دہرا دوں، اعوذ، حمزہ زبر کتنی مقدار ادائیگی ہے اس کی؟ آدھی انگلی۔ حمزہ زبر عین، واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ۔ کہیں پر بھی استعمال ہو قل اعوذ برب الناس، پورا پڑھنا ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لہذا خیال رہے اعوذ باللہ نہ پڑھا جائے۔ فرماتے ہیں کہ ان حروف کے تلفظ میں نوک زبان، کیا نام ہے نوک زبان کا عربی میں؟ اصطلاح میں اصلہ، بالائی اور زیریں ثنایا کے درمیان آ جاتی ہے، لیکن نہ اوپر کے دانتوں سے لگتی ہے نہ نیچے کے دانتوں سے۔ نوک زبان اصلہ کے اعتبار سے ان حروف کو الحروف الاصلیہ کہتے ہیں، چونکہ ان حروف کا تلفظ ادا کرتے وقت سیٹی کی جیسی آواز بھی نکلتی ہے، سیٹی جیسی آواز بھی نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف الصفیریہ کہ صفیر سیٹی کو کہتے ہیں، صاد سے صفیریہ بھی کہتے ہیں۔ آج کی بحث فرماتے ہیں ہونٹوں کے حروف، زیریں ہونٹ کے اندرونی حصے سے، یعنی شفتن بحریٌ، شفہ بحری سے اندرونی حصے سے ثنایا علیہ کے کنارے ٹکرائیں تو حرف فا کی آواز نکلتی ہے۔ اصل تلفظ فا کا کیا ہے؟ نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ اور اوپر کے دانت ثنایا علیہ کے کنارے اوپر کے دانت کی انتہا ٹکرائے تو حرف فا نکلتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے اندرونی تر حصوں کے اتصال سے با کی اصل ادائیگی شفتن بحریون، شفتان بحریان، یعنی دونوں ہونٹ کے اندرونی حصوں سے حرف با کا صحیح تلفظ ادا ہوتا ہے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی اور طریقے سے بھی اس با کو ادا کر لے، مثلا خشک حصوں کو ملا کر بھی با ادا کر لے تو با ادا ہو جاتا ہے، صحیح ہے، لیکن اصطلاح میں علم تجوید میں یہ بحری حرف کہلاتا ہے۔ اس لیے چونکہ یہ ہونٹوں کے تر حصے کے ملنے سے ادا ہوتے ہیں یہ دونوں حروف، کون کون سے؟ فا اور با، اس لیے ان حروف کو حروف بحری کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہونٹوں کے بند ہونے پر جو خشک حصے نظر آتے ہیں، ہونٹوں کے بند ہونے پر جو خشک حصے نظر آتے ہیں، ان بیرونی خشک حصوں کے اتصال سے حرف میم کا تلفظ ہوتا ہے، اس لیے میم کو بری کہتے ہیں۔ یہ حرف بری ہے، خشک ہونٹوں کا حرف ہے۔ اس تشریح سے یہ واضح ہو گیا کہ با اور میم کا تلفظ انطباق الشفتین سے ہوتا ہے۔ ہاں، انطباق شفتین کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کا مل جانا تر حصے کی جانب سے، دونوں ہونٹ آگے کو اس طرح نکلیں کہ بانچیں ملی رہیں اور ہونٹوں کے وسطی حصوں سے ایک سوراخ نما بن جائے تو حرف واو کا تلفظ ادا ہوگا۔ واو میں ہونٹ نہیں مل رہے بلکہ بانچیں مل رہی ہیں اور ہونٹ ایک گولائی کی طرف جا رہے ہیں، تو واو کا تلفظ ادا ہوتا ہے۔ واو کا تلفظ انضمام الشفتین سے ہوتا ہے، منظم ہونا،
ایک ہمارے کرکٹر ہیں انضمام، ایک ہے انضمام الشفتین، ہونٹوں کے کناروں کے ملنے سے۔ چونکہ فا کے تلفظ میں ایک ہونٹ کا اور با، میم اور واو کے تلفظ میں دونوں ہونٹوں کا دخل ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان چاروں حروف کو الحروف الشفویہ یا حروف الشفہیہ، شفہیہ یا شفویہ کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ بحث کچھ سمجھ میں آئی، واضح ہوئی؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث کا آغاز تھا ہمارا تجوید کا اصطلاحی اور لغوی معنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کا لغوی معنی فرماتے ہیں حرف کی صحیح ادائیگی، مکمل، واضح، صرف حرف نہیں بلکہ حرف، لفظ اور کلمہ، تمام دو حروف کے ملنے سے ایک لفظ بنتا ہے، تین حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے، چار حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے۔ لفظ، کلمہ، لفظ کے بعد پھر جب دو لفظوں کو، تین لفظوں کو یا چار لفظوں کو جمع کریں تو ایک کلمہ اور پھر کلمے سے کلام حاصل ہوتا ہے، اور یہ سب کا سب مختص ہے قرآن کریم میں۔ یعنی عام عربی جو آدمی اپنی زندگی میں بات چیت میں استعمال کرتا ہے وہ الگ ہے، قرآن کریم میں تجوید کا لغوی معنی ہے صحیح، مکمل اور واضح ادائیگی حرف، لفظ اور کلمے کی۔ کہتے ہیں حرف قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں حرف کہاں پر ہے ہمارے پاس؟ سورہ مبارکہ قلم میں نون، یہ حرف ہے، یا دوسری جگہ سورہ مبارکہ یاسین میں یہ دو حرف ہیں، یا سورہ مبارکہ بقرہ میں الف لام میم ایک حرف، دو حرف، تین حرف، یا سورہ مبارکہ مریم میں 5 حرف۔ اس طریقے سے یہ حرف ہے۔ لفظ کیا ہے؟ جب ہم اس کو ملا دیں ان دونوں حروف کو تو یہ بن جائے گا لفظ، دو حروف سے مل کر لفظ بنا یاسین۔ یاسین کا معنی کیا ہے؟ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ لفظ سے یہ حرف، دو حرف کے ملنے سے ایک لفظ بنا۔ یہ لفظ اصل میں پورا معنی ہے ایک ذات اقدس رسالت۔ ہمارے ایک سید زادے نے قرآن کلاس میں داخلہ لیا اور وہاں کے جو معلم تھے ان سے سوال کیا کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ البتہ شیعہ اور سنی کوئی بحث نہیں ہے، شیعہ اور سنی ہمارا آپ نے بنا لیا ہے، ورنہ خاتم المرسلین کے دور میں صرف اور صرف ایک ہی مذہب تھا، اسلام۔ ہم لوگوں نے آپس میں لڑنے کے لیے ایک دوسرے پر جو ہے وہ یہ نام رکھ لیے ہیں، ایک دوسرے کے پھر ناموں پر لڑتے ہیں، ورنہ تشیع اور تسنن کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر شیعہ ہونا مولا کائنات سے محبت کا تقاضا کرتا ہے تو اللہ کے نبی سے زیادہ مولا کائنات سے کسی نے محبت نہیں کی۔ نبی اللہ بہت بڑے شیعہ، سب سے پہلے شیعہ۔ اور اگر سنی ہونا رسول اللہ سے محبت کا متقاضی ہے تو مولا کائنات سے زیادہ کسی نے اللہ کے نبی سے محبت نہیں کی، تو پھر علی سب سے بڑا سنی۔ یہ ہم لوگوں نے بنا لیا ہے شیعہ سنی آپس میں لڑنے کے لیے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ان عالم محترم سے پوچھا کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، تو کہنے لگے مجھے معلوم ہے کہ اس سے مراد آل محمد علیہ السلام ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور اس کے بعد کہنے لگے کہ تم کلاس کے بعد میرے پاس آنا۔ ان کو کلاس کے بعد اپنے روم میں بلایا اور ان کو کلاس سے نکال دیا۔ جی بیٹا، کلاس سے ان کو اسکول سے مدرسے سے نکال دیا کہ تم
یہاں حقیقت سب تک پہنچا دو گے، لہٰذا تم مدرسے نہیں آؤ، کلاس میں نہیں آؤ۔ یہ 3 حروف سے مل کر ایک پورا کلام بن گیا، آل محمد علیہ السلام۔ خوب فرماتے ہیں اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا؟ تجوید اصطلاح میں کیا کہلاتی ہے؟ فرماتے ہیں مخارج حروف، صفات حروف، وقف جس کی جمع اوقاف ہے، اس وقف کی جمع اوقاف ہو، ہمارا جو ہے اوقاف والا وقف نہیں، اور وصل کہاں رکنا ہے، کہاں آیت کو ملانا ہے، کہاں ملا کر پڑھنا ہے، اور اس کے قواعد اور قرأت قرآن کریم، بس، اور اس کے قواعد اور قرأت قرآن کریم کے احکام، جملے کو مختصر کر دوں۔ فرماتے ہیں اصطلاحی معنی تجوید کا وصل و وقف کو سمجھنا، تمام احکام جو قرأت کے قرآن کریم کے لیے دیے گئے ہیں از جانب معصومین علیہ السلام، ان کا سمجھنا، مخارج اور صفات حروف تہجی، کہ ہمارے پاس پورا قرآن 28 حروف پر مبنی ہے، یعنی پورے قرآن کریم میں 28 حروف ہی استعمال ہوئے ہیں، کوئی 29واں حرف استعمال نہیں ہوا۔ یہ ذہن میں رہے کہ استاد حفص نے جو شاگرد ہیں عاصم کوفی کے، جن کی تجوید مولا کائنات علیہ السلام سے باقاعدہ متصل ہے، علم تجوید، استاد حفص نے پورے قرآن کریم میں ایک جگہ امالہ کیا ہے۔ یہ اصطلاح ہے امالہ کرنا، یعنی چھوٹی یا کی جگہ بڑی یا کو استعمال کیا ہے۔ کون سی آیت بتائی تھی، کس کے ذہن میں ہے؟ آیت کون سی تھی؟ مجریہا، مجریہا نہیں پڑھنا کبھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، جب جناب نوح کی کشتی پانی پر بلند ہوئی، مجراہا اور مجریہا پڑھا گیا ہے، استاد حفص نے اسے مجریہا پڑھا۔ عبارت لکھ لی؟ عبارت لکھ لی سب نے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرماتے ہیں قرآن کریم نے سورہ مزمل کی آیت 4 میں حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، کہ قرآن کریم کو واضح، آشکار اور مبین پڑھو۔ قرآن کریم کو واضح، آشکار اور مبین پڑھو۔ اب واضح اور آشکار اور مبین کا معنی لکھ لی عبارت، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کی۔ تفسیر صافی رحمۃ اللہ علیہ میں مولا کائنات کا قول نقل ہوا کہ ترتیل کا معنی، ترتیل یعنی حروف کا بیان۔ اوپر کی عبارت لکھ لی ہے، ترتیل یعنی حروف کا بیان اور رموز قرآن اور اوقاف قرآن۔ اچھا، اس کے لیے پھر ایک مرتبہ تاکید کر دوں میں کہ بیسک سمجھنے کے لیے، اس کی بالکل نیو سمجھنے کے لیے، ابتدا سمجھنے کے لیے بہترین ہے کہ ہم یسرنا القرآن کا ایک مطالعہ کر لیں۔ اس میں جو
تفصیل دی گئی ہے اس کو حاصل کر لیں۔ ترتیل یعنی حروف کا بیان، ایک رموز اور اوقاف قرآن کریم کا سمجھنا، اور حاصل کرنا۔ حاصل کرنا سے مراد یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا۔ حاصل کرنا یعنی اس کو استعمال کرنا۔ اور مولا فرماتے ہیں بیان حروف سے مراد مخارج اور صفات ہیں۔ حروف کا بیان یعنی مخارج اور صفات قرآن۔ بیان یوں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے آدمی، جو کہہ رہا ہے وہ خود بھی سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور سننے والا بھی سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بہت سے افراد مساجد کے ائمہ پر یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ سورہ حمد میں آخری دونوں ذات کے حروف کو صحیح انجام نہیں دیتے۔ وہ عالم صحیح انجام دے رہا ہوتا ہے، امام جماعت جو آ رہا ہے وہ علم حاصل کر کے تب پھر امامت کے درجے پر آیا ہے، وہ صحیح انجام دے رہا ہوتا ہے، سننے والے کو ذات دال لگتا ہے۔ یہاں مولا کا حکم یہ ہے کہ واضح اور قابل فہم بیان کیا جائے، ادا کیا جائے حروف کو، تاکہ پڑھنے والا بھی سمجھے میں نے کیا پڑھا ہے اور سننے والا بھی سمجھے کہ پڑھنے والے نے کیا پڑھا ہے۔ مخارج اور صفات قرآن یعنی تمام حروف کو قابل فہم اور آشکار تلاوت کرنا۔ اس کی اصل کیا ہے؟ اصل کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ بس ہم جلدی سے پورا قرآن ختم کر لیں، ہم جلدی سے پورا سورہ ختم کر لیں، ہم جلدی سے آج کے پارے کو ختم کر لیں۔ مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اس کو اپنے اوپر اس کا اثر لینا، ان آیات کو سمجھنا۔ کتنے ہی قرآن کریم پڑھنے والے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ خود قرآن کریم ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ رب کتنے ہی ہیں تال للقرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے، والقرآن یلعنہ، قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اور کتنے ہی قرآن پڑھنے والے وہ ہیں کہ جو آیات پڑھتے پڑھتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آیات پڑھتے پڑھتے ان پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس نعمت میں، نعمت کی آیات میں، ان نعمتوں میں پاتے ہیں، اور جب اللہ کے عطاب اور عذاب کی آیات آتی ہیں تو اپنے آپ کو وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے نہ بخشا ہمیں ہمارے اعمال بد پر تو ہم اس آگ میں ہم جل رہے ہوں گے۔ وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ محسوس کرنا، اپنے اوپر ان آیات کو جاری کرنا مقصد ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا۔ بس وہ پھر قابل فہم ہو جائے گا، اپنے لیے بھی غیر کے لیے بھی۔ خوب، علم تجوید کی دو قسمیں ہیں۔ تجوید دو اقسام ہیں، مخارج و صفات حروف پہلی قسم، مخارج و صفات حروف قرأت قرآن کے دستور اور احکام کے ساتھ۔ قرأت قرآن کے دستور اور احکام کے ساتھ۔ خوب، یہ عبارت ہم نہیں لکھیں گے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح تلفظ اور مکمل حرف کی ادائیگی ہر زبان کی شان ہے۔ ہر زبان کی پہچان اور اس کی اہمیت اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرنا ہے، اور وہ صحیح الفاظ ہی فصیح کہلاتے ہیں۔
کچھ جملے ہیں جو غلط العوام ہیں کہ افراد تیزی سے دہرا دیتے ہیں، لیکن وہ اب چونکہ جاری ہو گئے ہیں تو ان کو بھی فصیح کہا گیا، ورنہ در حقیقت فصیح کیا ہے؟ قواعد۔ تجوید کی دوسری قسم کیا ہے؟ اوقاف اور رموز قرآن کا جاننا۔ اوقاف و رموز قرآن کا جاننا، سمجھنا، عمل پیرا ہونا۔ مخارج سے مراد کیا ہے؟ خود مخرج، مخارج کیا ہیں؟ مخارج کیا ہیں؟ حلق، دہن، لب۔ جہاں سے حروف اپنی اصلی اور صحیح حالت میں ادا ہوں۔ مخرج سے مراد مخارج حروف تہجی ہے۔ آیات دونوں لکھ لی ہیں آپ لوگوں نے؟ آیت کی نشاندہی ہو گئی ہے؟ یہ واضح ہے؟ حروف تہجی کے مخارج کی آخری بحث ابھی وائٹ بورڈ پہ لکھ دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حروف تہجی کتنے ہیں؟ 28۔ اور پورے قرآن کریم میں کتنے مقام پر حروف مقطعات آئے ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 14 مقام پر حروف مقطعات آئے ہیں۔ 14 مقام ہیں حروف مقطعات کے۔ مقطعہ سے مراد ہی قطع قطع، یعنی علیحدہ علیحدہ حرف حرف کر کے پڑھنا۔ قرآن کریم میں کے آغاز میں ایک ایک مفرد حرف 2 سوروں میں آیا ہے، حرف صاد اور نون، والقلم وما یسطرون۔ بعض صورتوں کے آغاز میں 2 حروف آئے ہیں، مثلا 20واں سورہ، سورہ مبارکہ طٰہٰ، طٰہٰ، طاسین، حامیم، اور 36واں سورہ، سورہ مبارکہ قرآن کا قلب، یاسین۔ بعض سوروں میں 3 حروف آئے ہیں حروف مقطعات، سورہ بقرہ الف لام میم، الف لام را، طا سین میم، عین سین قاف۔ البتہ طا سین میم عین سین قاف کو ساتھ بھی لکھا گیا ہے، یعنی یہ 6 حروف بن گئے ہیں، ورنہ یہ الگ الگ ہیں۔ کہیں 4 حروف آئے ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد، اور ایک سورے کے شروع میں 5 حروف مقطعات آئے ہیں، سورہ مبارکہ مریم۔ یہ دہرا دیا تاکہ ذہن میں رہے۔ بہت سے افراد جب قرآن شروع کرتے ہیں ان کو پڑھاؤ یہ کیا ہے، وہ پڑھ دیتے ہیں علم، المر، ثقافہ یا انساد ملا کر پڑھا ہی نہیں جاتا۔ خوب، ہمارے پاس اگلی بحث ہے آج کی حروف تہجی پر حرکات اور سکنات۔ حرکات و سکنات ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حرکتیں، حرکات و سکنات۔ فرماتے ہیں علامات ضبط، تجوید بحث کرتی ہے حرکات و سکنات پر اور علامات ضبط پر، جس کو ہم اوقاف کہتے ہیں۔ ہمارے پاس 3 حرکتیں ہیں، 3 حرکات ہیں، فتحہ جس کو زبر کہتے ہیں، ضمہ جسے پیش کہتے ہیں، اور کسرہ جسے زیر کہتے ہیں۔
فرماتے ہیں آواز کی جس جنبش سے کسی ملفوظی حرف کا تلفظ ادا کیا جائے یا اگلے حرف کے تلفظ سے ملایا جائے، جس جنبش سے، جنبش حرکت کا دوسرا نام ہے، یعنی آواز کی جس حرکت سے کسی ملفوظی حرف سے مراد کیا ہے؟ وہ حرف جو لفظ میں ادا کیا جا رہا ہے۔ حرف کی دو قسم ہیں، ملفوظی اور مکتوبی، ایک لکھا جاتا ہے ایک بولا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ملفوظی حرف کا تلفظ جس جنبش سے ادا کیا جائے یا اسے اگلے حرف کے تلفظ سے ملایا جائے، اسے اس جنبش کو، اس حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ خود حرکت کہتے ہیں۔ عربی کی مشہور حرکات 3 ہیں، فتح، کسر اور ضم۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہیں گے؟ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہیں گے اردو میں؟ متحرک، تحرک، حرکت والا، یہی عربی میں کہتے ہیں متحرک۔ فرماتے ہیں کسی لفظ کو اگلے لفظ سے یا لفظ کے کسی جز کو اگلے جز سے قطع کر دینے کو جزم کہتے ہیں۔ قطع کر دینا، کاٹ دینا، جزم، مجزوم کرنا، جزم کرنا بھی کہتے ہیں کاٹ دینا۔ جزم کے معنی ہی جدا کر دینے کے، الگ کر دینے کے ہیں۔ اسی جزم کو سکون بھی کہہ لیتے ہیں، یہ جزم سکون بھی کہلاتا ہے۔ سکون عربی میں ایک علامت ہے، مثلا الحمد، حمزہ لام زبر ال، یا حمزہ زبر آ لام ساکن، یا حمزہ زبر آ لام مجزوم، یعنی اس پر جزم لگا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں جزم کو جس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے اس علامت کو کیا کہیں گے؟ جزم یا جزمہ یا سکون، علامت سکون۔ سکون ضد ہے حرکت کی، یعنی اگر کسی حرف کے اوپر حرف متحرک ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس پر حرکت لگی ہوئی ہے، اور اگر وہ حرف ساکن پڑھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پر جزم لگا ہے۔ نیند تو نہیں آ گئی، خاموشی چھا گئی ہے، آج کی کلاس بہت ہی ہاں۔ فرماتے ہیں کہ سکون ضد ہے حرکت کی، اس لیے جس حرف پر کوئی حرکت نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں، جس حرف پہ کوئی حرکت نہ ہو اسے مجزوم کہیں گے یا ساکن۔ ساکن حرف کو ما قبل یعنی اپنے سے پہلے کے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ عربی میں کوئی بھی لفظ، کلمہ یا کلام ساکن نہیں، سکون سے شروع نہیں ہوتا، جزم سے شروع نہیں ہوتا، لیکن انگلش میں بہت سے الفاظ ہیں، بہت سے کلمات ہیں جو ساکن حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ مثلا اسکول، اسٹینڈنگ، ہاں بہت سے وہ حرف ہیں کہ جو ساکن، بہت سے کلمے ہیں جو ساکن حرف سے شروع ہوتے ہیں، جبکہ عربی میں کبھی بھی ساکن حرف سے شروع نہیں ہوتے۔ بہت توجہ کے ساتھ اس جملے کو سنیں۔ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرماتے ہیں لا یدرک العلم براحت الجسم، کوئی کسی قسم کا علم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک جسم سکون میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسکولز میں، اب پتہ نہیں اسکول کالج میں ہیں ایسی بینچیں کہ جن پر ٹیک لگانے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے، ہمارے دور میں تو نہیں تھی۔ مجلس ماتم میں، جشن محفل میں، نماز میں کہیں پر بھی ہم سہارا یا ٹیک نہیں لیتے، اس لیے کہ وہ علم، نماز کیا ہے؟ ایک ہی جیسی نماز ہے، فجر وہی 2 رکعت، ظہر وہی 4 رکعت، عصر وہی 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت واجب نمازیں۔ کہا کہ اس میں ہم ٹیک نہیں لگا سکتے، اس میں ہم سکون سے جسم کو نہیں رکھ سکتے، کہ یہ گویا ایک سیڑھیوں کی مثال ہے۔ نماز ایک ہی جیسی ہے لیکن سیڑھیاں بھی ایک ہی جیسی ہیں، جیسے جیسے ہم بڑھتے جاتے ہیں آگے تو ہم بلندی حاصل کرتے جاتے ہیں۔ نماز بھی روزانہ کی اس لیے کہا کہ گزشتہ نماز سے اور زیادہ بہتر نماز ہو۔ مجلس ماتم میں، جشن محفل میں ہمیں ٹیک لگانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اس مولا کائنات کے بتائے ہوئے، دہرائے ہوئے علم تجوید کو حاصل کرنے میں ہمارے ٹیک کیوں لگے ہوئے ہیں؟ جنہیں مولا کائنات کا سہارا ہو وہ مجلس ماتم میں، کلاس سے درس میں ٹیک نہیں لگاتے، لہٰذا دیواریں چھوڑ دیں، دیواروں کا سہارا نہ لیں۔ خوب فرماتے ہیں دوسری بحث
یہی بحث سکون اور جزم کی کہ اب جسم سکون میں تھا تو ہماری آوازیں نہیں نکل رہی تھیں، اب بے سکون ہے تو آواز نکلے گی۔ فرماتے ہیں اس لیے جس حرف پہ کوئی حرکت نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں، جب حرکت ہی نہیں ہوگی تو ساکن ہو جائیں گے۔ ساکن حرف کو اپنے سے پہلے کے حرف یعنی ما قبل کے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تاکہ ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج پر بند ہو جائے۔ مثلا حمزہ لام زبر با سین زیر، ہاں یہ بس کی آواز کہاں سے، میم لام زیر لام الف زبر، دیکھیے تینوں جگہ دوسرا حرف ساکن ہے۔ عربی کبھی بھی ساکن حرف سے عربی عبارت شروع نہیں ہوتی۔ تینوں کو ملا دیں کیا بنا، ہا را زیر را ہا زبر، فرق ہونا چاہیے، میم الف زبر نون را زیر را زبر، ہا یا زیر ہا یا زیر ہی ہا یا زیر، میم زیر میم زیر با سین زیر، میم لام زیر لام الف زبر، کیا بنا، ہا را زیر را ہا زبر، میم الف زبر، کیا بنا، دوبارہ بسم نون را زیر را زبر ہا یا زیر ہا یا زیر، کیا بنا، میم زیر، کیا بنا، کیا بنا، ماشاء اللہ۔ جی جی ایک ساتھ پھر شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں میم زیر می کہا تھا، اب جب ہم رحیمی پڑھیں گے تو پھر ایک جملہ آئے گا کہ میم ساکن کر دیں تو کیا عبارت بنے گی، تب پھر رحیم پر رکیں گے ہم۔ معلوم ہوا کہ ہمیں ابھی تو ہجے سیکھنا پڑیں گے، یعنی یہ کلاس جو ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں آپ لوگ، یہ گروپ ڈسکشن ہونا چاہیے اس علم تجوید پر۔ یہ جو آپ کی 6 گھنٹے کی کلاسز ہیں، یہ 6 گھنٹے صرف 6 گھنٹے نہیں ہیں، آپ تمام کا ایک ایک گھنٹہ ہے۔ جتنے اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت کلاس میں، جتنے طالب علم معصومین علیہ السلام یہاں موجود ہیں، ان تمام کا ایک ایک گھنٹہ اگر شمار کریں تو یہ کئی گھنٹے بن گئے، یہ 6 گھنٹے نہیں ہیں۔ لہٰذا 2 3 3 4 4 یا مثلا اس وقت ہم گھروں میں کیوں بلا وجہ جو ہے وہ واٹس ایپ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، اس پر اگر ہم ان گروپ ڈسکشنز کو رکھیں یا آپس کے مباحثے کو رکھیں تو ہم جلدی سیکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اس کو دہرائیں، یہ آسان نہیں ہے، اس میں بہت وقت آپ کا لگا ہے، بہت وقت میرا لگا ہے، بہت وقت ان لوگوں کا لگا ہے جنہوں نے اس کلاس کا انتظام کیا، اور بہت وقت ان علماء کا لگا ہے جنہوں نے اس کو جمع کر کے اتنا مختصر کر کے ہمیں دے دیا، ورنہ یہ کتابیں اپنی انگلیاں کاٹ کے خون سے لکھی گئی ہیں قید خانوں میں۔ بہت زیادہ دھیان رہے، یہ عام چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اور خصوصاً قرآن کریم، مولا فرماتے ہیں کہ جب چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، لہٰذا اس کو آسان نہ سمجھیں۔ فتح و مفتوح فرماتے ہیں جو آواز کھل کر نکلے اور اسے ادا کرنے کو منہ کھولا جائے اس آواز کو فتحن کہتے ہیں۔ فتحہ کھل جانا، فتح کے معنی ہی کھولنا ہے۔ جس علامت کے ذریعے سے آواز فتح ظاہر کی جاتی ہے وہ علامت فتح کہلاتی ہے، فتحتن۔ چونکہ علامت فتح حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے اس لیے فارسی اور اردو میں اسے زبر کہتے ہیں، جس حرف پر فتح ہو عربی میں اسے مفتوح کہتے ہیں۔ جیسے صدقہ، صاد زبر دال زبر قاف زبر ملا دیں صدقہ، یعنی اس نے سچ کہا۔ یہ والا صدقہ نہیں ہے جو ہم صدقہ نکالتے ہیں، اس میں تینوں حروف پر کیا لگا ہے، عربی میں فتح، اردو میں زبر۔ یہ ذہن میں رہے کہ اگر اسی فتح کی آواز کو لمبا کر دیں گے تو کون سا حرف بن جائے گا، کھڑا زبر یا الف۔ کھڑا زبر الف کے برابر ہے۔ زبر کی ادائیگی کی مقدار کیا ہے، انسانی انگلی کا عام رفتار سے
فرماتے ہیں عربی کے ساکن ہا یا ساکن ہا حلوے والی ہے یا لٹکنیاں ہے، دو چشمی ہے، سے پہلے مفتوح حرف کی آواز فتح کو اس طرح ادا نہیں کرنا چاہیے جیسے اردو الفاظ قحط اور لہر میں قحط اور لہر کے زبر کو ادا کیا جاتا ہے۔ اصل میں قحطن لہرن، لہر لام کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم نے ہجے کروائے۔ باسین زیر بس، میم لام زیر مل، لام علی زبر لا، بسم اللہ، ہا را زیر ہر، را ہا زبر رح۔ ہم کیا پڑھتے ہیں عموماً؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان کچھ نہیں ہے، رحمان۔ قحط کچھ نہیں ہے، قحطن، قحط، قحط یا لہر۔ قاف اور لام کے زبر کو ادا کیا جاتا ہے، اخفاج غلطی ہے، ہم اس میں زیر استعمال کرتے ہیں۔ خوب، مفتوح راہ اور وہ ساکن راہ جس کا ما قبل مفتوح ہو ہمیشہ تفخیم سے، تفخیم یعنی منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے۔ مفتوح را اور وہ ساکن را جس کا ما قبل مفتوح ہو، یعنی را ساکن آئی اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، اسے ہمیشہ تفخیم یعنی منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے رزق، رزق، ارسل، ارسل، را منہ بھر کے پڑھی جائے گی۔ یہاں تک واضح ہے؟ حرکات و سکون ملفوظی حرف میں استعمال ہوتے ہیں۔ زیر زبر پیش، زبر یعنی فتح آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اگلی بحث 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء اللہ واعداء الرسول من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ لی خمسۃ اطفی بہم حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن۔ اور وہ عظیم ترین حدیث کہ جسے اکثر دہرایا جاتا ہے لیکن عمل کرنے والے کم ہیں۔ اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے نورانی کر دو، اپنے گھروں میں ایسا نور پیدا کرو تلاوت قرآن سے کہ کچھ گھر ہیں جو آسمان والوں میں ایسے ہی چمکتے ہیں جیسے زمین سے آسمان پر موجود تارے۔ جن گھروں میں تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے ان گھروں کی روشنی ملائکہ کو بھاتی ہے، بھلی لگتی ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، اور بالکل بھی ایسا نہ کرو کہ تمہارے گھر قبروں کی مثال بن جائیں، کہ جیسے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے کنیساؤں کو، اپنی عبادت گاہوں کو قرار دے دیا ہے۔ وَأَطَّلُوا بُيُوتَهُمْ فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا كَثُرَ فِيهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ كَثُرَ خَيْرُهُ وَاتَّسَعَ أَهْلُهُ وَأَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ نجوم السماء لأہل الدنیا۔ غیر مسلموں نے جنہوں نے اپنے لیے اپنی عقل، اپنی سوچ کے تحت ایک مذہب کو چنا اور وہ یہودی اور عیسائی ہو گئے کہ وہ جواب دہ ہیں، سب واضح ہونے کے باوجود انہوں نے حق مذہب کیوں چھوڑا؟ اپنے گھروں میں عبادت کو ختم کر دیا ہے اور معطل کر دیا ہے، اور اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے خالی کر دیا ہے۔ وہ گھرانے کے جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے، ان میں خیر و برکت بھی زیادہ ہوتی ہے، ان افراد کی زندگیاں بھی طویل ہوتی ہیں، اور ان افراد کے گھر آسمان والوں میں
ویسے ہی چمکتے ہیں جیسے آسمان کے تارے زمین والوں پر۔ فرماتے ہیں کہ زندگی کا طولانی ہونا کبھی بھی 70 80 90 سال 100 سال 200 سال والا معاملہ نہیں ہے۔ زندگی کا طولانی ہونا یہ ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد بھی اس کی اچھی یاد تازہ رہے، اسے اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے، ورنہ مرنے والے بہت سے مرے کہ جن کو بھلا دیا گیا۔ ہماری بحث حروف کے مخارج کی انتہا، اور ہم نے بحث کو تمام کیا آج حروف شفہیہ سے۔ یا حروف شفویہ۔ حروف شفہیہ یا شفویہ 4 حروف ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے ہونٹوں کے 2 حصے ہیں۔ ہونٹ کو عربی میں کیا کہا؟ شفتن۔ اس کے 2 حصے ہیں، بحری، بری۔ بحری حروف ہونٹ کا اندرونی حصہ، بری حروف ہونٹ کا باہر کا حصہ۔ بحری حروف سے ہمیں جو حروف ملتے ہیں ان میں پہلا حرف فا ہے۔ اب اصطلاح لکھوں میں یا آسان لکھ دیتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے، نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے سے، اب یہاں اصطلاحی لکھنا پڑے گی، ثنایا علیہ کے کنارے ٹکرائیں اور آواز ہوا کے ساتھ خارج ہو۔ فا کہاں استعمال ہوا؟ آیت قرآنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر، فصلی فصلی فا۔ اور کہاں استعمال ہوا؟ فا۔ اور کہاں استعمال ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فا۔ فرماتے ہیں کہ نچلے ہونٹ، یعنی یہ ایک ہونٹ کی ادائیگی ہے۔ اس بات فرماتے ہیں کہ دونوں ہونٹوں کے حرف با، دونوں ہونٹوں کے تر حصے اندرونی تر حصے متصل ہوں، اتصال ہو تو با کی ادائیگی ہوتی ہے۔ کہاں استعمال ہوا حرف با؟ کہاں استعمال ہوا حرف با آیت قرآنی میں؟ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنارے ٹکرائیں، ثنایا علیہ کے کنارے ٹکرائیں۔ خوب، یہ 2 حروف ہمیں حروف بحری ملے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لکھ لی عبارت، ہونٹوں کے متصل ہوں تو با کی ادائیگی ہوتی ہے۔ با، دونوں ہونٹوں کے اندرونی تر حصے متصل ہوں
تو با کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ہونٹوں کے بیرونی خشک حصے ملیں تو میم ادا ہوتا ہے۔ میم مؤنث ہے کہ مذکر؟ ہونٹوں کے بیرونی خشک حصے ملیں تو میم ادا ہوتا ہے۔ چھوڑ دیں اس بحث کو۔ واو، خوب، واو۔ فرماتے ہیں کہ ہونٹوں کے وسطی حصوں سے سوراخ نما شکل بنے تو یہ ذہن میں رہے، یہ سارے حروف ہمارے سینے سے جو ہوا نکل رہی ہے اپنے مخرج پہ پہنچ کے آواز کے ساتھ باہر نکلے تو یہ حروف بنتے ہیں۔ وہ بحث ہم گزشتہ مباحث میں دے چکے۔ ہونٹوں کے وسطی حصوں سے سوراخ نما شکل بنے تو واو کا حرف ادا ہوتا ہے۔ حروف مقطعات لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ حروف مقطعات لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہ عبارت لکھ لی؟ حرکات و سکنات کی بحث میں ہم نے پہلے تو حرکت کو پڑھا۔ بہتر۔ جی جی، اصل میں ہوا سامنے سے آ رہی ہے، خشک ہو جاتا ہے فوراً۔ حرکات و سکنات کی بحث، اور یہی بحث ہماری انتہا کی ہوگی۔ جنبش ملفوظی حرف کا تلفظ ادا ہونا، اگلے حرف کے تلفظ سے ملنا، اور عربی کی مشہور حرکات 3: فتح و مفتوح، کسر و مکسور، ضم و مضموم، اور اس کے بعد جزم۔ میں ابھی لکھ دیتا ہوں، وائٹ بورڈ پہ لکھ لیں عبارت۔ فتح و مفتوح، کسر و مکسور، ضم اور مضموم۔ یہ ضاد والا مضموم ہے، زال والا نہیں۔ ضم اور مضموم، ضمہ ضاد میم، جس سے انضمام لکھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فتح کی آواز منہ کھل کے اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ کتنا آسان طریقہ بتایا ہمیں، حرکت سے، ہاتھ کے اشارے سے زیر زبر پیش کی ادائیگی۔ اگر ہم ہجے کریں سورہ مبارکہ کوثر کے بسم اللہ کے بعد، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، نون الف مد زبر نا، ان نا، حمزہ عین زبر آ، طا یا زبر طی، طی طا یا زبر طی، نون الف زبر نا، کیا بنا؟ مد ہے، انا اعطینا، کاف لام زبر کل، کاف واو زبر، کاف واو زبر کو،
کو اردو میں ہے غلط ہے، کو صحیح تلفظ ادائیگی، ہم تجوید پر بحث کر رہے ہیں۔ کاف و زبر کو، سا را زبر کیا بنے گا؟ انا اعطیناک الکوثر۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ را مفتوح آئے یا ساکن آئے، اس سے پہلے ما قبل حرف پر فتحہ ہو تو اس کو تفخیم سے پڑھیں گے، بھر کے پڑھیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، فا زبر، صاد لام زبر، لام زیر کیا پڑھیں گے؟ لام زیر، را با زبر، با زیر، کاف زبر کیا بنا؟ فصلی لربک، واو نون زبر، ہا را زبر کیا بنا؟ آیت دونوں کیا ہوئیں؟ انا سے چلیں، حمزہ نون زیر، حمزہ نون زیر، نون زبر، شین الف زبر، نون زیر، حمزہ زبر کیا بنا؟ حمزہ نون زیر، نون زبر کیا بنا؟ ہاں، نا کھینچ دیا تو الف بن جائے گا، معنی بالکل بدل جائے گا۔ نماز میں پڑھ دیا تو نماز باطل، ایک حرف بھی کم یا زیادہ ہو غلطی سے یا جان بوجھ کے نماز باطل ہو جائے گی۔ قرأت میں ایک حرف بھی کم یا زیادہ کر دیا یا چھوٹا بڑا کر دیا۔ ان شانی ا، کاف زبر ملا دیں، ہا پیش، واو لام زبر، حمزہ با زبر، تا را زبر کیا پڑھیں گے؟ ان۔ احسنتم، اب اس پر بہت توجہ دینا ہے۔ ہم نے تینوں حرکات کو استعمال کیا، ہم نے چوتھے جزم کو استعمال کیا۔ زبر کہاں استعمال کیا؟ کہاں پر استعمال کیا؟ زبر دوسری جگہ کہاں استعمال کیا؟ شروع میں حمزہ نون زیر، ان نون الف مد زبر نا، یہاں پر تو زبر استعمال ہو گیا، ان نا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ حمزہ عین زبر، اعطیناک الکوثر کالکوثر، فصلی زیر کہاں استعمال کیا؟ لام زیر، لی را با زبر رب، لی رب با زیر بی کا زبر کا، لی ربی کا، فصلی لی ربی کا ونحر۔ ضمہ کہاں استعمال کیا؟ پیش کہاں استعمال کیا؟ ہا پیش ہو الابتر، واضح ہو گیا۔ جزم کہاں استعمال کیا؟ جزم کہاں استعمال کیا؟ احسنتم، ہمیں یہ بتا چکے استاد محترم کہ جزم ہمیشہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زبر آ، پہلی کلاس یاد کریں، پہلی کلاس میں کیسے ہم نے بیان کیا تھا سوزخانی کے مثال دے کر، آ انا آ، یہ عین مجزوم ہے، عین کیا ہے؟ مجزوم ہے۔ انا اعطیناک کل، کاف لام زبر، کاف لام زبر، یہاں پر لام کیا ہے؟ مجزوم ہے، جزم ہے، ہم جزم کی بحث میں چل رہے ہیں۔ کل کاف واو زبر، کاف واو زبر، کو، کاف زبر کا، واو ساکن، واو مجزوم، واو کے اوپر جزم، کو سر، فصلی، اصل میں کوثرہ، فصلی لی ربی کا، را با زبر، رب، دوسرا ہمیں یہاں پر جزم کہاں مل رہا ہے؟ با کے اوپر، لی ربی کا، ون، واو نون زبر، نون کے اوپر جزم ہے، ونحر، انا، اس میں ونحر میں را ساکن ہے، ونحر، حارا زبر حر، یہ را ساکن ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، جزم ہے۔ ان شانئک ہوول، جزم کے اوپر توجہ دیں، ہوول، لام، ہوول، لام کیا ہے؟ جزم ہے، ابتر، با جزم ہے، با مجزوم ہے۔ کس کی توجہ ہے؟ ہم نے یہاں کیا کیا سورہ کوثر کے ہجوں میں؟
سورہ کوثر کے ہجوں میں ہم نے کیا کیا؟ احسنت، ہم نے تینوں حرکات کو پڑھا اور جزم کو پڑھا۔ اس کی عبارت کو میں لکھوں تو ہم آگے بڑھیں۔ اچھا، اس میں ذہن میں رہے ہمارے پاس کچھ حروف ہیں کہ جو واضح ہوتے ہیں مجزوم ہونے کے باوجود، یعنی جزم ہو پھر بھی ان کو واضح کیا جاتا ہے، ان کو ایسے پڑھا جاتا ہے کہ وہ حرف واضح ہو جائے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں حق، مط، فج، ہاں، ہی حتی مطلع الفجر پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں ہمیں واضح کرنا ہے مطلع جیم کو ہمیں واضح کرنا ہے، فجر نہیں پڑھنا ہے، جیم کے اوپر زبر نہیں دینا ہے۔ جیم کی ادائیگی میں کیا ہوگا؟ مخرج پر ایک تحرک آئے گا، مخرج پہ ایک حرکت آئے گی۔ تا ساکن آ جائے تو تا کے مخرج پر ایک حرکت آئے گی، اسے واضح کیا جائے گا۔ اسے قاف اگر ساکن آ جائے تو قاف کو ادائیگی میں الحق بالحق، الحق بالحق، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے با اگر ساکن آ جائے تو ہمیں با کو بھی واضح کرنا پڑتا ہے۔ اگر با کہیں پر آ جائے ساکن تو ہمیں با کو واضح کرنا پڑتا ہے۔ حدیث شریف قصہ میں ایک عبارت ہے جس میں حرف با ہے جو ساکن پڑھا جائے گا، توجہ آپ کو خود کرنا ہے۔ قاف، جیم، دال، طا اور با، یہ حروف کیا ہیں؟ اگر ساکن بھی آ جائیں تو ان کو ادائیگی کے وقت جنبش دینا ہے، حرکت دینا ہے۔ الحق بالحق، حق، ہی حتی مطلع الفجر۔ اب جہاں جہاں عبارت میں یہ آئے گا اب ہمیں اس کے اوپر توجہ دینا ہے کہ اسے ساکن ہونے پر بھی واضح کرنا ہے۔ اس واضح کرنے کو، اس ساکن با، جیم، دال، طا، قاف ساکن آنے پر اس کو واضح کرنے کو، آشکار پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ۔ کسی سمجھ میں نہیں آیا؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا؟ قلقلہ، کوئی جواب نہیں آیا تو کیا کروں؟ قلقلہ۔ ان پانچوں حروف کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب بحث ہے کہ مولانا آمدنی کم ہو گئی ہے، مولانا جھگڑے زیادہ ہو گئے ہیں، مولانا مصیبتیں پڑ گئی ہیں، مولانا کا ناک میں دم، کہ کسی نے ہم پر کالا جادو، پیلا جادو، ہرا جادو کر دیا ہے، اور ہمیں بتایا جائے کہ کون ہے ایسا ستاروں کا علم جاننے والا کہ جو ہمیں چاند اور ستاروں سے اور 12 برجوں سے ہم بتائے کہ یہ ساس نے کیا ہے یا بہو نے کیا ہے۔ بہت مشکل ہے ہمارے ہاں، قطعاً کسی پر کسی بھی صورت میں ہمیں بدگمانی نہیں کرنا ہے۔ بہت سے اعمال ہیں جن کی بنا پر ہم خود مصیبت میں پڑتے ہیں اور پھر دوسروں کو اس کا مجرم قرار دیتے ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، نے پیغام دیا کہ میں علی اجازت نہیں دیتا کسی بھی فرد کو کہ وہ ستاروں کے علم پر عمل کرے۔ یعنی ستاروں کے علم اپنی جگہ موجود ہیں، صحیح ہے، 12 برجوں کے علم اپنی جگہ موجود ہیں، ستاروں کے علم اپنی جگہ موجود ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ ستاروں کے علم پر عمل کرے، کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ ستارہ کہاں تھا اور وہ سورج کہاں تھا اور وہ چاند کہاں تھا اور اس کا نام اس کے مطابق ہوگا کہ نام غیر مطابق ہوگا کہ عادات کیا ہے، کہ مولا نے فرمایا کہ میں قطعاً اجازت نہیں دیتا کوئی شخص بھی ستاروں کے علم پر عمل کرے، یعنی علم موجود ہے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا مولا کائنات کے چاہنے والوں میں، کہ صرف ایک جگہ میں علی ابن ابی طالب اجازت دیتا ہوں کہ ستاروں کے علم پر عمل کیا جائے، جب کوئی مسافر رات کے اندھیرے میں اپنی سمت بھول جائے تو وہ اپنے سیدھے الٹے کندھے کی پشت پر قطب و جدن کو لے لے۔ قطب و جدن، ستاروں کا، 7 ستاروں کا وہ جھرمٹ، وہ مجموعہ جو آسمان پر ہر شب میں واضح ہوتا ہے، 7 ستارے ہیں جو ایک ساتھ ہیں، قریب ہیں، اور وہ 7 ستارے واضح ہیں، کا ان 7 ستاروں کو الٹے کندھے کی پشت پر لے لے، اور یعنی گردن گھما کے دیکھنا پڑے، اس کا سینہ جس رخ پر ہوگا وہ رخ خانہ کعبہ کا ہوگا۔ پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، میدانوں میں، کہیں پر بھی ہو، اگر وہ سمت بھول جائے تو رات میں اپنے الٹے کندھے کے پشت پر یہ قطب و جدن کو لے لے،
تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو۔ قطب جدن، مدار بزرگ، 7 حرف کا مجموعہ، قاف تا با جیم دال، قاف تا با جیم دال، یہ 7 حروف ہو گئے، 5 حروف ہو گئے۔ یہ 5 حروف کون سے حروف ہیں؟ حروف قلقلہ۔ ساکن آ جائیں تو ان کو کیسے پڑھیں گے؟ ایک دعا ہے ربی حبلی من لدن کا، آیت قرآنی، حب ربی، حب با ساکن ہے، حب واضح کیا جائے گا، ربی حب۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، احد، دال کو واضح کرنا ہے، با کو واضح کرنا ہے۔ یجمع، یجمع، فجر، جیم کو واضح کرنا ہے۔ قد، قد، دال ساکن آیا، مثال دے دی ہم نے سورہ اخلاص کی۔ نطبع، طا ساکن ہے۔ مطلع، نطبع، طا ساکن ہے۔ اقرب، اقرب، قاف ساکن ہے۔ اقرب، اقرب نہیں پڑھنا، اقرب، قاف کو واضح کرنا ہے۔ یہ 5 حروف سمجھ میں آ گئے؟ مثال سمجھ میں آ گئی؟ عبارت لکھیے۔ بحث ہمارے پاس ہے حرکات و سکنات اور علامات ضبط، اور یہ بحث ہی آج تمام ہو جائے گی۔ حرکات، سکنات، علامات ضبط۔ خود حرکت و سکون کس کو کہتے ہیں؟ آواز کی جس جنبش، جنبش سے ذہن میں رہے ملفوظی حرف کیا ہے؟ ملفوظی حرف کا تلفظ ادا ہو یا اگلے حرف سے ملایا جائے، اس یعنی اس جنبش، اسے عربی میں حرکتن، ہا زبر، را زبر، کاف زبر، تا دو پیش، کیا بنا؟ اگر ہم اس گولتا پر سے یہ نقطے ہٹا دیں تو کیا رہ جائے گا؟ حرکہ۔ گولتا ساکن ہونے پر ہا بن جاتی ہے، حرکتن کہتے ہیں۔ عربی کی مشہور حرکات، کون کون سی ہیں؟ فتح زبر، کسر زیر، اور ضم پیش۔ یہ حرکات ہیں، وہ جزم حرکت نہیں ہے، جزم سکون ہے، جزم ساکن ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ متحرک کہتے ہیں، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عبارت مکمل کر دوں پھر لکھ لیں آپ لوگ آسانی سے۔ کسی لفظ کو اگلے لفظ سے یا لفظ کے جز کو اگلے لفظ کے
جز سے قطع کر دینے کو، ایک منٹ ابھی عبارت میں دے دیتا ہوں آپ کو. کاٹ دینے والا. الگ کر دینے والا. جزم برابر ہے سکون، یعنی جزم کو ہی سکون کہتے ہیں. ساکن حرف کو اپنے ماقبل متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تاکہ ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج پر بند ہو جائے. عبارت لکھیں. جس حرف پر کوئی حرکت شروع سے چلے، حرکات، سکنات اور علامات ضبط. حرکت و سکون، آواز کی جس جنبش سے ملفوظی حرف کا تلفظ ادا ہو یا اگلے حرف سے ملایا جائے، اس جنبش کو حرکت کہتے ہیں. عربی کی مشہور حرکات 3 ہیں: فتحہ، کسرہ، ضمہ. زبر، زیر، پیش. جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں. کسی لفظ کو اگلے لفظ سے یا لفظ کے جز کو اگلے لفظ کے جز سے قطع کر دینے کو جزم، الگ کر دینے والا یا کاٹ دینے والا کہتے ہیں. جزم جس حرف پر کوئی حرکت نہ ہو. جزم کا دوسرا نام سکون ہے. جس حرف پر کوئی حرکت نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں. ساکن حرف کو اپنے ماقبل متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں تاکہ ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج پر بند ہو جائے، اپنے مخرج پر رک جائے. یہ عبارت لکھ لی سب نے؟ یہ ہمیں معلوم ہو چکا کہ زیر زبر پیش کی مقدار کھڑا زبر کھڑی زیر الٹی پیش یا واو الف اور یا سے آدھی ہے. یعنی اگر ہم زیر زبر پیش کی مقدار، ادائیگی کی مقدار سمجھیں تو ہمارے سمجھنے کے لیے انسانی انگلی کا عام رفتار سے آدھا کھلنا زیر زبر پیش کی ادائیگی ہے. کتنی دیر کھینچنا ہے؟ اتنی دیر کھینچنا ہے کہ جتنی دیر میں انگلی آدھی کھلے. اگر ہم کھڑا زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش، یعنی کھڑا زبر برابر ہے الف کے، کھڑی زیر برابر ہے یا کے، الٹا پیش برابر ہے
واو کے، اگر ہم واو الف اور یا انجام دینا چاہیں تو ہمیں ایک عام انسانی انگلی کا عام رفتار سے پورا کھل جانا، جتنی دیر میں پوری انگلی کھلے اتنی دیر تک ہمیں اسے کھینچنا ہے۔ واو یا اور الف، یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ سورہ اخلاص میں آخری آیت وَلَمْ يَكُلْ لَهُ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، وَلَمْ يَكُلْ لَهُ کفواً احد نہیں ہے، وَلَمْ يَكُلْ لَهُ یعنی ہا الٹا پیش ہو برابر ہے ہا واو پیش ہو کے، تو ہمیں اتنا کھینچنا ہے کہ وہ ایک انگلی کے کھلنے کی رفتار ہو۔ عموماً کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، نہیں ہوا صاحب۔ یہ قرآن آیت قرآنی ایک زیر زبر پیش بھی کم یا زیادہ کر دینا، ایک حرف بھی کم یا زیادہ کر دینا نماز کو باطل کر دیتا ہے کا حکم ہے ہی اس لیے کہ نماز کو یا تلاوت قرآن کریم کو تجوید سے پڑھا جائے۔ تجوید کیا ہے؟ جو ہمارے صحیح ادائیگی، ہمارے مکمل حروف، ہمارے واضح اور کامل اور بین آشکار حروف کو کے علم کو کہتے ہیں تجوید۔ یہ واضح ہو گیا ہم پر۔ اب اگر میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ہوا؟ نہیں ہوا۔ جب تک ہم باقاعدہ واضح نہیں کریں گے، ایک میدان میں ایک بازار میں کھڑے کریں کہیں احمد احمد احمد، کوئی احمد نام کا فرد نہیں پلٹ کر دیکھے گا۔ جیسے ہی ہم کہیں گے یا احمد 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 علی، جب ہم مخارج سے صحیح ادا کریں گے تو اس نام کا حامل فرد پلٹ کر دیکھے گا کہ احمد نامی فرد کو پکارا ہے۔ ورنہ عرب کنٹریز میں ہم کھڑے کر کہتے رہے احمد احمد، کوئی احمد نہیں آئے گا۔ اصل کیا ہے؟ احمد۔ ہم کہتے رہے علی 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 علی، کوئی علی علی نہیں پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ ہم کہیں گے علی، مخرج سے ادا کریں گے تو علی نام کا فرد پلٹ کر دیکھے گا۔ حسن حسین، مثلا جو آیات قرآنی یا عربی عبارت وہ جو واجبات میں ہے، واجبات میں کیا ہے؟ نماز کے رکوع میں کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ یا 3 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں تفخیم ہے، کہاں ترقیق ہے، کہاں ہائے حتی ہے، کہاں سین ہے۔ اگر صحیح ادا نہیں کریں گے تو معنی بدل جائے گا۔ واضح ہے؟ یا پورا ذکر رکوع سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ہم سے کہا را کے اوپر زبر آ جائے گا تو اسے تفخیم سے پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ سبحان ربی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ نہیں ہوا بھائی، کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، عظیم کو، عظیم کی ضا کو اگر خدا نخواستہ ہم نے ذال پڑھ دیا عظیمی، معنی بدل جائے گا۔ عظیمی پڑھ دیا، ذات پڑھ دیا، معنی بدل جائے گا، بجائے ثواب کے اللہ کیوں عذاب دے گا؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ اگر ہم نے غلط نماز پڑھ دی، نماز تو پڑھ لی، احسان کر دیا تو اس میں نماز تو پڑھ لی؟ کہا کہ نہیں، میں نے عقل سب کو برابر دی ہے اور قرآن کو میں اللہ نے آسان کیا ہے اور اس کے علوم کو سب پر واضح کر دیا ہے۔ آج ہم اپنے عام زندگی کی لڑائی جھگڑوں میں ایک جملہ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اللہ نے ایک آیت کہی ہے، پیغام دیا ہے کیا؟ لا اکراہ فی الدین، بیویوں کو مارو لا اکراہ فی الدین، بیویاں شوہر پہ حاوی ہو گئیں، شوہر کو مارو لا اکراہ فی الدین، اماں کا مال، ابا کا مال، بھائی بہنوں کا مال غصب کر لو لا اکراہ فی الدین۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین مکمل ہو رہا ہے اگلی آیت سے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اس لیے کہ رشد و ہدایت غی و سرکشی و بغاوت سے الگ الگ واضح کر بیان کر دی گئی ہے۔ رشد و ہدایت کیا ہے اور سرکشی و بغاوت کیا ہے؟ اب ہم خالی ایک آیت کا ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر، دین میں کوئی جبر نہیں، دین منتخب کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہر شخص کو عقل دی ہے، اپنی عقل و سوچ کو بڑھائے، حق تک پہنچے۔ اگر وہ اپنے دین اور مذہب، اپنی عقل کے تحت ایک مذہب منتخب کرتا ہے، ایک مذہب چوز کرتا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندو مت ہو، سکھ مت ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ حق پر نہیں پہنچا۔ وہ جتنا سوچتا جائے گا، جتنا صحیح انداز سے آگے بڑھے گا، اتنا کامیاب ہے۔ نماز اور قرآن علم تجوید کے ان اصولوں پر ہے جو مولا کائنات نے بیان کیے ہیں۔
ٹھیک ہے. اب اگر میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نہیں ہوا، یعنی ادا ہی نہیں ہوا. کیوں اللہ نے عربی میں نماز یا ذکر قرآن یا ذکر اذکار نماز کو عربی میں ہم پر لازم کیا ہے؟ حضرت بلال کی شین سین تھی، اللہ کو پسند تھی. حکم الہی کیا ہے؟ شین کو شین ہی کہنا ہے، سین کو سین ہی کہنا ہے. صرف ایک حضرت بلال کی سین پسند تھی. ہاں، سین و بلال عند اللہ شین، وہ سین اللہ کو پسند تھی، جو اللہ نے اپنے آخری نبی پر وحی کے ذریعے کہا کہ مجھے اس کی یہ سین پسند ہے بجائے شین. ہمارے لیے نہیں کہا کہ الحمدللہ رب، الحمدللہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تسبیح ہے حضرت بی بی معصومہ کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. وہ عظیم ترین عمل ہے جو وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا، اور اللہ کے نبی نے اپنی دختر کو، اپنی بیٹی کو تعلیم دیا. اللہ الحمدللہ نہیں ہے، واضح بیان کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک دفعہ اس تسبیح کو سکون سے سمجھ کے پڑھیں، ذرا سا وقت لگے گا، لیکن اس کے جتنے بھی منافع ہیں وہ اس تجوید کے علم کے تحت میں صحیح ادائیگی پر سب حاصل ہو جائیں گے. الحمدللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. با کیا ہے؟ حرف قلقلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. تجوید تقاضا کرتا ہے کہ ہم ہر عربی عبارت کو صحیح طریقے سے انجام دیں تاکہ وہ اصل معنی بھی ادا ہو، اور اس کے جو بھی برکات و فیوزات و جو بھی اس کی کہا جائے کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں. جو آپس میں بات نہیں کرے گا، بعد میں کہے گا کیا کہا، اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کیا کہا. اسی کہ یوٹیوب پر بھی یہ آپ کو نہیں ملے گی. خوب سمجھ میں آ گیا کہ کیوں تجوید پر اتنا زور دیا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن بین اور واضح ادا ہو جائے، اصل معنی حاصل ہو جائیں. 4 چیزیں ہمیں مل گئیں: زبر، زیر پیش. اس کے بعد ہمارے پاس ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش. کیا نام ہے اس کا؟ تنوین. تنوین میں ایک نون ہے، لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا. قرآن کریم میں بہت سے حروف ایسے ہیں کہ جو لفظاً آید خطاً ناید، لفظ میں آتے ہیں، تحریر میں نہیں آتے ہیں. لفظاً آید خطاً ناید، یعنی تلفظ میں وہ حروف ادا ہوتے ہیں، تحریر میں وہ حروف نہیں ہوتے. جیسے تنوین کا نون واضح ہے. اس کے بعد کچھ حروف وہ ہیں کہ جو لفظاً ناید، تلفظ میں نہیں آتے، خطاً آید، تحریر میں آتے ہیں. ملفوظی حروف، ملفوظ تلفظ میں نہیں آتے لیکن لکھے جاتے ہیں. مثلا بسم اللہ اصل میں کیا ہے؟ بی، اسمی اللہ، الرحمانی الرحیم. با کے بعد اسم، حمزہ سین زیر اس، میم ساکن، اسم، اسمی میم زیر می ساکن ہو جائے گا اسمی. بی اسمی. لکھنے میں کیا آ رہا ہے؟ الف لکھا ہی نہیں جا رہا، نہ پڑھا جا رہا ہے، نہ لفظاً آ رہا ہے، نہ خطاً آ رہا ہے. بسم اللہ، یہ حمزہ وصلی ہے، اس حمزہ کا نام حمزہ وصلی ہے، نہ لکھا جا رہا ہے نہ پڑھا جا رہا ہے. اللہ کا حمزہ بسم اللہ میں لکھت میں آ رہا ہے، پڑھت میں نہیں آ رہا. الرحمن کا الف لام لکھنے میں آ رہا ہے، پڑھنے میں. یہ واضح ہوئی بحث؟ کیا کہا ہم نے کہا کہ ہمارے پاس 1 زبر 1 زیر 1 پیش کے علاوہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی ہیں. یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کیا کرتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں؟ تنوین. تنوین مفتوحہ، تنوین مکسورہ، تنوین مضمومہ. تنوین مضمومہ یعنی ضم والی، پیش والی تنوین آ جائے گی تو منہ اوپر کو اٹھے گا، منہ وا تم وا، وہ عبارت ہمارے پاس آئے گی. یا تنوین مفتوحہ یعنی 2 زبر، یا تنوین مکسورہ یعنی 2 زیر. اس میں نون لکھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے. اس میں نون لکھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا. خود لفظ کسرن، فتحن یا ضمن میں
ضم، زاد میم زبر ضم، میم دو پیش من، دو پیش اور من، نون نہیں لکھا ہم نے. یا کسرن میں را دو زیر رن، یا مثلا ضمن فتحن میں ہا دو زبر. کلاس زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے چہرے پر مسکراہٹ ہے، ہنسی آ رہی ہے. کیا ہوا ہے؟ یہ باتیں بند کی جائیں یا پھر میں نام لے کر کہوں کون کر رہا ہے باتیں؟ خوب کہا کہ دو زبر دو زیر دو پیش، اس میں نون لکھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن کا الف لام لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. خطن آید لفظن ناید. دو زبر دو زیر دو پیش، یہ وہ علامات ہیں، علامتوں میں سے وہ علامتیں ہیں کہ جو لکھی جاتی ہیں، پڑھی نہیں جاتی. ہمیں عبارت میں کہاں پر ملے گا یہ؟ قل هو اللہ احد احد. لیکن جب ہم سانس لے رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد احد. یعنی یہاں پر دونوں تنوین کے دونوں پیش، تنوین نہیں پڑھی جا رہی. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد دال کے اوپر پیش ہے لیکن ہم ساکن کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ صمد. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو پیش دو زیر دو زبر، دو کے دونوں گر جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو پیش دو زیر دو زبر میں سے اگر علامت موجود ہے زبر کی تو ایک زبر باقی رہ جاتا ہے، دوسرا گر جاتا ہے. بات واضح ہے؟ سمجھ میں آئی؟ خوب. کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس دو زیر دو زبر دو پیش کی تفصیل ہے، اور اس کے ساتھ آخری بحث ہماری جہاں بات تمام ہو جائے گی، واو لینہ نرم واو جو نرمی سے ادا ہو. بہت سے حروف ہیں ہمارے پاس کہ جن کی ادائیگی میں ہم شدت سے اس حرف کو ادا نہیں کرتے. یعنی مثلا اگر ہمیں واو ادا کرنا ہے قل هو اللہ احد میں واللہ نہیں کہہ رہے، قل هو واللہ نہیں کہہ رہے، قل هو اللہ احد. سننے والے کو پڑھنے والے کو معلوم ہے کہ یہاں ہا کے بعد واو ہے لیکن وہ شدت سے نہیں پڑھا جا رہا. جیسے واللہ میں پڑھ رہے ہیں ہم، ہاں سبحان اللہ والحمد للہ، ہمیں واو کیا ہے پورا واضح کر رہے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ ولا الہ، یہاں واو کیا ہے؟ شدت سے پڑھ رہے ہیں. لیکن قل هو اللہ احد میں کیا ہے؟ واو نرمی سے پڑھا گیا. قل هو اللہ احد واو لکھا ہوا ہے ہمیں معلوم ہے لیکن وہ باقاعدہ واضح نہیں کیا. اس واو کو کہتے ہیں واو لینہ. جیسے لولا، لولا کا لما خلقت الافلاک، لو لا کا لام واو زبر لو. کبھی اردو میں لو کی طرح نہ پڑھیں، لو لا نہیں ہے، لو لا کا لما خلقت الافلاک. اے میرے نبی آپ نہ ہوتے تو میں افلاک خلق نہ کرتا. یا سوفا، کلا سوف تعلمون، سوفا سین واو زبر سو. یہ واو کون سی؟ واو لین کہلاتی ہے، واو لین. اسی طریقے سے کہ یا ہے، یا لینہ. با یا زبر لام یا زبر لئی، نون یا زبر ہاں. واو کی ایک مثال انا اعطیناک الکوثر میں کاف واو زبر کو ہے. اسی میں مثال ہمیں یا کی مل جائے گی، یا لین کی، یا لینہ کی. طا یا زبر طا یا زبر طی، انا اعطینا کل کاف واو زبر. یہ یا اور وہ واو یہ دو کی دونوں یائے لین یا واوے لین کہلاتی ہیں. بہت آسانی سے واضح ہوں گے جب ہم دیکھیں ہجے ہم نے کروائے آج بسم اللہ کے اور سورہ کوثر کے. قرآن کریم کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اس کو ہجے کر کے پڑھیں. جب ہجے کر کے پڑھیں گے تو ہمیں ادائیگی بہت آسان واولین یا لین کی معلوم ہو جائے گی. واو سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یہ واولین ہے. واو ساکن سے پہلے زبر کا حرف آ جائے تو یہ واو کہلائے گی واو لینہ، واو لینہ واولین. اسی طریقے سے یا سے پہلے
زبر آ جائے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر کا حرف آ جائے، طا یا زبر طی، یعنی جہاں پر بھی حرف کو اس کے مخرج سے پورا ادا نہ کیا جائے وہ حرف واو اور یا حرف لین ہے۔ واضح ہوا؟ آسان ہے۔ کہا کہ جب بھی حرف ساکن حرف سے پہلے اس کے مطابق حرکت نہیں آئے، مثلا ساکن الف سے پہلے اگر زبر والا حرف آ جائے، نون الف زبر نا، یہ مطابق حرکت ہے۔ لیکن اگر یا سے پہلے زبر والا حرف آ جائے، نون یا زبر نئی، نون یا زبر نئی، تو یہ یا کے مطابق حرکت نہیں ہے۔ یا کے مطابق حرکت کون سی ہے؟ زیر، نون یا زیر نی، نی، یا واو کے مطابق حرکت کون سی ہے؟ پیش، واو واو پیش وو۔ لیکن اگر واو سے پہلے زبر آ جائے، طا یا زبر کاف واو زبر کو، کو میں کیا ہے؟ واو پورا واضح نہیں کر رہے ہیں، کو نہیں کہہ رہے، یا طی یا نہیں کہہ رہے، یہ واو یا یہ یا لین یا لینہ کہلائے گی۔ واضح ہے؟ عبارت لکھ دیں۔ نہیں واو سے پہلے دیکھیے، نہیں، شرط کیا ہے؟ واو ساکن ہو یا ساکن ہو، ساکن واو یا ساکن یا سے پہلے غیر مطابق حرکت آ جائے، جس کی ہم نے مثال دی کاف واو زبر، یہاں واو ساکن ہے، یا تا یا زبر طی، یہاں یا ساکن ہے۔ ولضالین میں تو واو خود متحرک ہے نا، ہاں، ولضالین میں خود واو متحرک ہے۔ یا مثال دیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا اور ایو، یا اور ایو، ایو میں دیکھیے حمزہ یا زبر ای، یا پیش یو، حمزہ کے بعد والی یا ساکن ہے، اس سے ماقبل مفتوح ہے، تو یہ یا لین ہے، لیکن اس سے متصل یا کے اوپر خود پیش ہے، ایو، یا ایھا الذین آمنوا۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ اوپر عبارت کون لکھے گا؟ یا ایو، اب حمزہ کے بعد والی یا لین ہونا چاہیے، اس کے فوراً بعد یا کے اوپر خود حرکت ہے، تو وہ کیا پڑھ جائے گی؟ یا پیش یو، یہ یو لین نہیں ہے، لینہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے والی یا جو ساکن ہے اس سے پہلے متحرک حرف فتح ہے، یہ کیا ہے؟ سر اگر لفظ کے مطابق حرکت آ جائے، جیسے فتح حمزہ یا زیر ای، یا با الف زبر با، جی، اس میں یہ لین نہیں کہلائے گی، یہ حرکت تو ماقبل مطابق حرکت کہلائے گی، یہ اپنے ماقبل مطابق حرکت ہے، تو یہ حرف جو خود ساکن ہوگا، لین نہیں کہلائے گا، لین نہیں کہلائے گا۔ لین کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ہاں اس کی غیر مطابق حرکت ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔